ریاست کرناٹکا کا قدیم ادارہ یتیم خانہ اہل اسلام میں ایک نورانی مجلس کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر ادارے میں زیر تعلیم یتیم لڑکوں و لڑکیوں کو قرآن مقدس کا ناظرہ مکمل کرنے پر انہیں انعامات و مصحف سے نوازا گیا۔ اس مجلس میں علماء اکرام، عالمات و اساتذہ کے علاوہ کئی اہم دانشوران نے بھی شرکت کی اور قرآن کریم کی تکمیل پر بچوں کو مبارکباد پیش کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا زین العابدین نے حاضرین کو نصیحت کی کہ وہ قرآن حکیم و رسول اللہ کی تعلیمات کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کریں کہ اس سے نہ صرف انفرادی و خاندان سنوریں گے بلکہ معاشرے میں بھی تبدیلی کا انقلاب برپا ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ساری امت سے، تمام ایمان والوں سے، کہ وہ کلام اللہ شریف سے رشتہ جوڑ کر آج کل جو حالات برے چل رہے ہیں ان برے حالات کو بالکل بدل سکتے ہیں، بدل جائیں گے قرآن پاک سے اگر امت جڑ جائے گی۔ آج ہم چونکہ قرآن پاک سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے نہ زندگی میں نہ پڑھ رہے ہیں نہ ہماری زندگی میں قرآن پاک موجود ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے عامل بن گئے، یعنی ہماری زندگی قرآن کے مطابق بن گئی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ چمکائے گا، ہم چمک جائیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر مسلم آرفنیج کے ذمہ دار نوید خان نے بتایا کہ ادارہ یتیم خانہ اہل اسلام زیر تعلیم سینکڑوں بچوں کی کفالت کے علاوہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہر سال ہم لوگ جو جلسہ کرتے ہیں، اس بار جو ہے جلسہ ہم لوگ تھوڑا اچھے شان سے کیا ہے، اس لیے کہ اس مرتبہ ہمارے زیادہ بچے زیادہ تعداد میں جو قرآن ختم کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پینڈیمک رہا اس میں جو اسکولیں جو بند تھیں اس میں اور زیادہ وقت ہمارے بچوں کو ملا اور جو ہے زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے قرآن ختم کر سکے۔ انشاءاللہ یہی کوشش رہے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اور زیادہ تعداد میں ہمارے بچے یہاں سے قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بھی ہماری خواہش ہے کہ ہماری مسجد منتظمہ کی کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک شعبہ حفظ کا بھی نظام ہوگا۔ 6 سال سے ہم نے عصری تعلیم کے ساتھ ایک پیریڈ دینی تعلیم کا بھی رکھ دیا ہے، جس سے بچوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں معاملات میں ہر بار ہمارے استادوں سے کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرواؤ، ان کو معاملات میں صحیح کرواؤ اور ان کے دوسرے اراکین جو روزانہ اراکین ہیں اس کی میں ان کی نصیحت کرو اور اس کو صحیح کرانے کی میں ترغیب دیتا رہتا ہوں۔ ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ۔